ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وقال تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں ڈالا ہے اور اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں کس طرح سے کامیاب ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بتایا۔ پورا قرآن اور اپنی پوری کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی رہنمائی کے لیے اتارا اور بار بار دن میں کئی بار اس بات کی یاد دہانی ریمائنڈر کرایا جاتا ہے کہ دنیا میں تم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم ہر روز دن میں 5 بار مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے، بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یاد رکھنے کے لیے کہا، کیوں؟ یہ دنیا تمہارے لیے بدلے کی جگہ نہیں ہے، انصاف کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو عمل کرنا ہے، یہاں تو کام کرنا ہے، رزلٹ اور نتیجہ اور بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اس کے اگلے جملے میں کامیاب ہونے والوں کی کوالٹی بتائی گئی، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جو لوگ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ جو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ان کی کمپلیٹ اوبیڈینس کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کے برخلاف، اس کے اپوزٹ، جو لوگ اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وارن کیا، ڈرایا ہے، دھمکایا ہے کہ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو ڈرا دو، بتا دو کہ ان کے لیے ایک بہت ہی پینفل عذاب اور پنشمنٹ تیار ہے جو ان کا انتظار کر رہا۔ اور کسی کو یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی یہ بھول نہ جائے، اس کے لیے یہ جمعہ کا نظام اور سسٹم قائم کیا گیا کہ ہر جمعے کو بتایا جائے، ہر جمعے کو یاد دلایا جائے، ہر جمعے کو ریمائنڈ کیا جائے کہ تمہاری منزل یہ دنیا نہیں ہے، کہیں اور تم کو جانا ہے۔ اور یہ بھی یاد دلایا جائے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دھوکے میں غفلت میں نہیں رہنا۔ اللہ نے قرآن میں کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو، اعلان کر دو کہ میں ہی سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، میرے سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا رحم کرنے والا نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ جو توبہ کر لے، گناہوں سے معافی مانگ لے، اپنی زندگی کو چینج کر لے، اس کے لیے۔ لیکن جو لوگ لگاتار اور کنٹینیوسلی ہماری باتوں کو اگنور کرتے ہیں، فار ایگزامپل نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، نہ فجر کی نماز اور نہ دوسری نمازیں، پہلا جو فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد عائد کیا ہے اس کو بھی، اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان کو بتاؤ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، جس طرح میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں اسی طرح سے میری سزا اور میرا پنشمنٹ بھی بہت ہی زبردست، خطرناک اور سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کامیابی صرف اور صرف اللہ کی بات ماننے میں، کامیابی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اور کامیابی اللہ اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے میں ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھنی چاہیے، دنیا اور آخرت کی خوشی اور دل کا سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد اور قرآن کریم کے اندر ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے صحت کے تعلق سے، کہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے بیس اور فاؤنڈیشن ہماری صحت ہے۔ اگر صحت ہے تو دنیا کے کام بھی ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور نہیں ہے تو نہ دنیا کے کام کر سکتے ہیں نہ آخرت کے کام کر سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ عافیت کیا چیز ہے؟ ایمان بھی تمہارا صحیح سلامت رہے، اور تمہارا جسم بھی، تمہارا بدن بھی، تمہاری باڈی بھی بیماریوں سے محفوظ رہے، یہ عافیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، اس لیے کہ اس دنیا میں کسی انسان کو عافیت سے بڑی کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ یعنی اگر ایمان سلامت ہے اور جسم سلامت ہے تو وہ سب سے بڑا خوش قسمت انسان ہے، اس سے بڑا قسمت والا کوئی نہیں۔ اب اس کے لیے ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں دیکھا کہ ہماری صحت کے 4 پلرز ہیں، یا جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کار کے 4 ویلز ہوتے ہیں، 4 پہیے ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہماری صحت کے 4 ویلز ہیں۔ نمبر 1 ہمارا برین، ہمارا دماغ۔ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو خوش رہنا چاہیے، آپ کو ہیپی رہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کا دماغ آپ کی صحت کو طے کرتا ہے۔ جتنا زیادہ خوش اتنا زیادہ صحت مند، اور جتنا زیادہ دکھی، جتنا زیادہ ٹینشن والا اتنا زیادہ بیمار۔ یہ ریسرچ بھی بتاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس کی گواہی دیتی ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ انسان کو ٹینشن سے بچنا ہے؟ کوئی بھی ٹینشن والی بات اسے سوچنا نہیں ہے، اور اگر کوئی ٹینشن آ جائے تو فوراً اسے ختم کرنا ہے، ورنہ وہ آپ کو ختم کر دے گا۔ کہتے ہیں kill the worry before it kills you، ٹینشن کو ختم کرو اس سے پہلے کہ وہ تم کو ختم کر دے۔ اس کی دلیل سنت میں کہاں ہے؟ بخاری کی 6369 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح
اور ہر شام یہ دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں غم سے، ٹینشن سے، وری سے، فکر سے، چنتا سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے بچائیے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معلوم تھا کہ یہ صحت کے لیے زہر ہے. اور آج سائنس بتاتی ہے، ریسرچ بتاتی ہے کہ جب آپ ٹینشن میں رہتے ہیں تو آپ کے بلڈ کے اندر وہی کیمیکل پروڈیوس ہوتے ہیں جو سانپ کے کاٹنے کا زہر جتنا ہوتا ہے اسی طرح کے زہر آپ کے اندر وہ پیدا ہوتے ہیں ٹینشن سے. تو سب سے پہلے آپ کو اپنا دماغ صحیح رکھنا ہے. اس کے لیے میں نے کیا بتایا تھا؟ پازیٹیو چیزیں دیکھیے، نیگیٹو چیزیں مت دیکھیے. اچھی چیزیں سنیے اور اچھی چیزوں پہ بات کیجیے. دنیا میں بہت ساری اچھائی بھی ہو رہی ہے، بہت ساری غلط چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اگر آپ غلط چیزوں پہ فوکس کریں گے، خون خرابے پہ فوکس کریں گے، کہاں دنگے ہو رہے ہیں ان پہ فوکس کریں گے تو آپ کا دماغ انہی پکچروں سے بھر جائے گا. لیکن اگر آپ اچھی چیزیں دیکھیں گے، اچھی چیزوں پہ ڈسکس کریں گے تو آپ کے دماغ میں خوشی اور خوشی کے ہارمونز پیدا ہوں گے جو آپ کو صحت مند رکھیں گے. اس کی ایک بہت اچھی مثال ایک صاحب نے بیان کی. آپ گارڈن میں جاتے ہیں، پارک میں جاتے ہیں، دنیا ایک باغ کی طرح سمجھیے. باغ میں جائیں گے تو آپ کو دو چیزیں دکھیں گی. ایک تو آپ کو پھول دکھیں گے، ہر طرف ہر قسم کے پھول آپ کو دکھیں گے. دوسری طرف اسی پھول کے بغل میں آپ کو کیا دکھیں گے؟ کیا دکھیں گے؟ کانٹے دکھیں گے. تو اگر آپ پھول کو دیکھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ خوشی ملے گی، طبیعت کو سرور ملے گا، انجوائے ملے گا، اور باغ میں آپ ایک طرح کی خوشی محسوس کریں گے. لیکن آپ پھول چھوڑ کے خالی کانٹوں کو دیکھنا شروع کر دیں کہ کس کانٹے کا سائز کتنا ہے، کون سا زیادہ نوکیلا ہے، کون سا بڑا ہے، کون سا چھوٹا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کی جو وہ پھول کی خوشی ہے اور اس کی خوشبو ہے، اس کی مہک ہے، اس کی خوبصورتی ہے، سب سے محروم ہو جائیں گے اور وہی کانٹے آپ کے دماغ میں بھر جائیں گے. پھر آپ اس باغ سے، اس گارڈن سے انجوائے نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا جاتا ہے پازیٹیو دیکھیے، پازیٹیو سنیے، پازیٹیو بولیے اور پازیٹیو چیزیں یاد رکھیے جو آپ کی زندگی میں اچھا چل رہی ہیں. جو خراب چل رہا ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش مت کیجیے. اب آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے ہماری صحت کی جو دوسری ویل ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری صحت کا جو دوسرا پلر ہے، اگر وہ صحیح ہے تو آپ کی صحت صحیح رہے گی، اور وہ گڑبڑ ہے، خراب ہے تو صحت خراب ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ ٹاپ پارٹ پہ ہم نے بات کر لی، اب ہے مڈل پارٹ، سب سے امپورٹنٹ ہماری ڈائٹ، ہماری خوراک، ہمارا کھانا پینا. افسوس یہ ہے کہ ہماری اکثریت، میجورٹی یا تو جانتی نہیں ہے، اور اگر جانتی ہے تو جان بوجھ کر کے اس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی کمائی کا بڑا حصہ ہماری بیماریوں پہ لگ جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اکثر لوگ بیمار ہیں. کسی سے آپ پوچھ لیجئے، بہت کم لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو بولیں گے کہ میں 100% فٹ ہوں. اب ہم صحت مند کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور اگر بیمار ہو جائیں تو اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور چونکہ اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے، مکمل گائیڈنس ہے، ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے. ہم آج دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی دی، اور اگلے جمعہ میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ ہماری جو ڈائٹ ہے، ہمارا جو کھانا پینا ہے، کیا سنت کے مطابق ہے یا سنت سے ہٹ کے ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے کھانوں کا ذکر کیا ہے، ہم بھی بہت سارے کھانے کھاتے ہیں. کیا ہمارا کھانا، ہماری ڈائٹ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا سنت سے ہٹ کے ہے؟ ایک ایگزامپل میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں.
ہم لوگ صبح میں اٹھ کر کے سب سے پہلی چیز کیا پیتے ہیں؟ کیا پیتے ہیں؟ چائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے کیا کہا گیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے۔ تو کیا ماڈل صرف نماز کے لیے ہے؟ صرف روزہ کے لیے ہے؟ صرف حج کے لیے ہے؟ نہیں، کھانے پینے میں بھی آپ ہمارے ماڈل ہیں نا، یا نہیں ہے؟ اگر کوئی بولتا ہے نہیں ہے تو اس کا مطلب اس آیت پر اس کا یقین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اٹھ کے کیا پیتے تھے معلوم آپ کو؟ کتنے لوگوں کو معلوم اور کتنے لوگ اس سے عمل کرتے ہیں؟ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صبح کی سب سے پہلی ڈائٹ ہوتی تھی، اس کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ آپ کے سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک جتنی چیزیں چاہیے وہ سب اس چیز میں ہے جو ڈرنک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیپسی نہیں پیتے تھے، کوکا کولا نہیں پیتے تھے، تھمس اپ نہیں پیتے تھے، مازا نہیں پیتے تھے۔ کیا پیتے تھے صبح میں اٹھ کر کے؟ نبیز پیتے تھے۔ اور نبیز کے بارے میں آپ جا کے نیٹ پہ ریسرچ کر لیجیے، کھجور کو بھگو کے رکھ دیتے تھے اور صبح میں اٹھ کر کے ہم لوگ جیسا چائے پیتے ہیں، چائے جیسا پیتے ہیں، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیز کیا کرتے تھے۔ تو اب ڈائٹ کے بارے میں قرآن اور حدیث میں، قرآن کی 2 آیتیں اور ایک حدیث ہے، پوری میڈیکل سائنس قرآن کی یہ 2 آیتوں اور ایک حدیث میں ہے۔ اگر آج سے آپ اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو عمل کراتے ہیں تو انشاءاللہ پوری زندگی فٹ رہیں گے۔ وہ کیا آیتیں ہیں؟ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ۔ حلال تو ہمیں معلوم ہے نا، جو حرام نہیں ہے وہ حلال ہے۔ اب فار ایگزامپل بکرا حلال ہے، حرام کیا ہے؟ شیر ہے، ہاتھی ہے، کتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اچھا، حرام اور کون چیز ہو سکتی ہے؟ پیسہ ہے لیکن کسی دوسرے کا حق مارا ہوا تو وہ حرام ہے۔ طیب کیا چیز ہے؟ یہی طیب کے اندر ہماری صحت کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیز کہا، مما فی الارض، جو زمین کے اندر ہے، زمین پہ ہے، اور اس میں جو طیب ہے۔ اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ حلال کے ساتھ ساتھ کیا چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے۔ ہر آدمی کے لیے طیب الگ الگ ہے۔ فار ایگزامپل ان کے لیے جو چیز زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے وہ میرے لیے نہیں ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے نقصان دے دے۔ اور آپ کو معلوم ہے حلال چیزوں میں سے بھی بہت ساری چیزیں ہر آدمی کو سوٹ نہیں کرتی۔ فار ایگزامپل آپ کو گیہوں کی مثال دیتا ہوں۔ گیہوں میں گلوٹن نام کا ایک یہ ہوتا ہے، پروٹین ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں معلوم ہے کہ کروڑوں لوگوں کو وہ ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ بہت سے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا، بہت سے لوگوں کو دہی سوٹ نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ نمبر 1، نیچرل چیزیں، گاڈ میڈ چیزیں کھاؤ، زمین سے نکلی ہوئی چیزیں کھاؤ، پیکڈ چیزیں، پروسیسڈ فوڈ، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہیں بنایا۔ ظاہر بات ہے کہ جو اللہ نے بنایا وہ اور جو انسان نے بنایا وہ، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے اچھا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو پہلا سبق جو ہمیں قرآن کی اس آیت سے ملتا ہے، نمبر 1 نیچرل چیزیں کھانا، اور نمبر 2 آپ کے لیے کون سی چیز سوٹیبل ہے وہ دیکھنا۔ پیکڈ چیزیں، فیکٹری سے بنی ہوئی چیزیں، پروسیس چیزیں، بیکری کے آئٹمز، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، یاد رکھیں۔ دوسری آیت
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت کا اصول دیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو مگر لمٹ کراس مت کرو، حد سے زیادہ مت کھاؤ۔ کھانا ہے پینا ہے لیکن حد کراس نہیں کرنا۔ حد کراس کرنے کا کیا معنی ہے؟ لمٹ کراس کرنے کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے 4 سوال اس کے اندر ہیں۔ نمبر 1 کیا کھانا، نمبر 2 کب کھانا، نمبر 3 کتنا کھانا، نمبر 4 کیسے کھانا۔ کیا کھانا؟ وہ چیز کھانا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی نکال رہا، جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو نقصان دہ چیزیں ہیں اگر وہ کھاتے ہیں تو آپ لمٹ کراس کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، آپ صحت کو برباد کر رہے ہیں۔ نمبر 2 کب کھانا چاہیے؟ جب بھوک لگے تب۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دن بھر کھاتے رہتے ہیں لوگ، اور اگر پارٹی میں دعوت میں چلے گئے تب تو مت پوچھیے، ان کو لگتا ہے کہ کھانا دوسرے کا ہے، پیٹ بھی ایسا لگتا ہے کسی دوسرے کا ہی ہے۔ اتنا کھاتے ہیں کہ آنے کے بعد پھر گولیاں لینی پڑتی ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جب آپ کو بھوک لگے تبھی کھانا، گھڑی دیکھ کے نہیں کہ 8 بج گئے ناشتے کا ٹائم ہو گیا، 2 بج گئے کھانا کا ٹائم ہو گیا، اور پھر رات میں 8 بج گئے 10 بج گئے کھانے کا ٹائم۔ گھڑی کو بھوک نہیں لگتی ہے، بھوک کس کو لگتی ہے؟ انسان کو لگتی ہے۔ تو دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ کب کھانا ہے، جب بھی بھوک لگے۔ یہ 3 ٹائم کھانا اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے اس طرح سے صبح میں ناشتہ، دوپہر میں کھانا، رات میں کھانا یہ اللہ رسول نے فرض نہیں کیا۔ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا اس طرح کا کوئی شیڈیول نہیں تھا، یہ آج کے جہالت کے زمانے میں یہ پیدا ہوا۔ جب بھوک لگے، ایک بار بھوک لگے تو ایک بار کھائیے، 10 بار لگے تو 10 بار کھائیے، لیکن جب بھوک لگے تبھی۔ اور نمبر 3 کتنا کھانا، اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو ناانصافی اور ظلم ہے جس کی وجہ سے ویٹ زیادہ ہو رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے خود اسلام کے اندر بھی اور سائنس کے مطابق بھی، اگر آپ کا پیٹ آپ کے سینے سے آگے ہے، آپ کا پیٹ اگر آپ کے سینے سے باہر نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی، یہ اللہ نے پسند نہیں، اس کے رسول نے بھی پسند نہیں کیا، منع کیا گیا اس چیز۔ کیوں؟ اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ آپ جتنا کھا رہے ہیں اتنا کام نہیں ہو پا رہا ہے، اتنا کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس کے بارے میں، بہت ہی یعنی پوری طب اور ساری میڈیکل سائنس ایک طرف اور یہ ایک حدیث ایک طرف، اگر اس پر عمل کر لے انسان تو ساری بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ ترمذی کی 2380 نمبر حدیث ہے، 2380۔ کتنا کھانا ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ، اور سب سے زیادہ اسی کی خلاف ورزی، اسی کو وائلیٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی ہیں۔ اوور ایٹنگ سب سے بڑی وجہ ہے بیماریوں کی، چاہے وہ مینٹل پرابلم ہو یا فزیکل پرابلم ہو، اوبیسٹی ہو، موٹاپا ہو، یا ہارٹ پرابلم ہو یا شوگر ہو، جو بھی ہو یہ سب اوور ایٹنگ سے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پروفاؤنڈ اور کتنی شاندار اصول اس بارے میں دیا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انسان کو کتنا کھانا چاہیے، حسب الآدمی لقیمات، انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کو سیدھا رکھ سکے، اس کی ضرورت پوری کر سکے، کام کاج کر سکے۔ وہ اگر زیادہ ہی کھانا چاہتا ہے فَإِنْ غَلَبَتِ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ، اگر انسان زیادہ کھانے پر تل ہی گیا ہے کہ نہیں میں زیادہ ہی کھاؤں گا، تو کتنا کھانا؟ فرمایا
फसुलुसुन लित्ताम, पेट के 3 हिस्से कर दो, 1/3 खाने के लिए, वसुलुसुन लिशराब, 1/3 पीने के लिए, वसुलुसुन लिन्नफस, और 1/3 किसके लिए? सांस आने जाने के लिए। आप ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को आप देखते हैं, या क्या हम इस हदीस पे अमल करते हैं क्या? अच्छा, इसको कैसे हम नापेंगे कि 1/3 हम खा रहे हैं कि ज्यादा खा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 रोटियां खा जाते हैं, मैक्सिमम 6 रोटियां खाते हैं आप, तो कितना खाइए फिर? 1/3 कितना होगा? 2 रोटियां। आप 3 प्लेट बिरयानी खा जाते हैं, तो कितना खाना? 1 प्लेट खाना। लेकिन होता क्या है खाने के मामले में, सही सही बताइए? बिल्कुल इसका उल्टा। 1/3 तो छोड़ दीजिए, 2/3 और पूरा फुल करके सांस, बस देखो सांस भी आने जाने का रास्ता बंद हो जाता। यही वजह है, इस एक हदीस पर अमल न करने की वजह से ये सारी बीमारियां और सेहत की बर्बादी है। तो कंक्लूजन और खुलासा क्या है? कैसे खाना है वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इत्मीनान से बैठ करके, हाथ धो करके, चबा चबा करके, थोड़ा थोड़ा खाना, जल्दी जल्दी खाना, मोबाइल देखते हुए खाना, टेंशन में खाना, ये सब इंसान को सूट नहीं करता। तो आज के खुतबे का कंक्लूजन और खुलासा क्या है? अगर हम चाहते हैं सेहतमंद रहें तो हमें खाना सीखना चाहिए। हमारा डाइट क्या हो, हमारा खाना क्या हो, हमारा पीना कैसा हो, ये कुरान और हदीस में इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। इंशाअल्लाह मैं अगले हफ्ते कुरानिक डाइट क्या है और प्रोफेटिक डाइट क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह के खाने खाते थे, हम लोग किस तरह के खाने खाते हैं, वो कितना सेहतमंद थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम, अब हम कितने बीमार हैं, उसकी वजह मेन वजह क्या है? हमें खाना पीना नहीं आता, हमें डाइट मालूम नहीं है, और मालूम है तो उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने खाने पीने के बारे में, अपने डाइट के बारे में अवेयरनेस हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और हमें नेचुरल अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिया हुआ खाना और उस तरीके से खाना, उतना खाना खाने की तौफीक नसीब फरमाए जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल ने हमारे लिए बताया है। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम।